پاکستان جو ہم نے حاصل کیا تھا وہ ادب مصطفیٰ کے تقاضے پورے کرنے کے لیے لیا تھا۔ پاکستان کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ختم نبوت کی پاسداری کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا، عظمت مصطفیٰ کے دفاع کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا، اللہ کریم جل جلالہ کی توحید کی سربلندی کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں اللہ کریم جل جلالہ کی الوہیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جب ہمارے حکمرانوں نے کمپرومائز کیا تو آج پھر ہمیں وہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ ہم سارے بھکاریوں والی زندگی گزار رہے ہیں، سارے پریشان ہیں ہم۔ تو یہ پاکستان جسے نظام مصطفیٰ قائم کرنے کے لیے حاصل کیا گیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد بنا کے جس کو حاصل کیا گیا تھا، ایک وعدہ ہے میں آپ سے کروں، ایک وعدہ ہم اللہ سے کرتے ہیں۔ تو جنہوں نے یہ وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ یا اللہ ہم یہ ملک اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ تیرے بندے آزادی سے تیرا نام لے سکیں، یہ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اس پہ ہم لاتعداد مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اپنی عبادات یکسوئی کے ساتھ آزادانہ ماحول میں ادا کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ہمیں اپنی عبادات کے معاملات طے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے الحمدللہ۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں، الحمدللہ آزاد ہیں عبادت کے طور پہ۔ لیکن کاش ہم عقائد و نظریات بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ ہی اپنا لیتے، اور پاکستان کو نظام مصطفیٰ کے لیے جب ہم نے حاصل کیا تھا تو کاش ہمارے حکمران اس جانب توجہ کرتے اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرتے۔ یقین جانیے کہ ہم سارے باغی ہیں۔ ویسے تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی پی ٹی آئی سے بغاوت کرے تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں اس پہ آرٹیکل 6 لگا دو، اگر کوئی نون لیگ والوں سے بغاوت کرے وہ کہتے ہیں نون لیگ والے کہتے ہیں اس پہ آرٹیکل 6 لگا دو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب پہ آرٹیکل 6 اللہ کی طرف سے لگنا چاہیے۔ ہم سارے باغی ہیں، نماز سے ہم باغی، قرآن سے ہم باغی، نظام مصطفیٰ سے ہم باغی۔ میں یہاں بیٹھ کے آپ لوگوں سے باتیں کرتا رہتا ہوں، لیکن اگر میں ہی سچا مومن بن جاؤں نا تو یقین جانیے کہ میری آنکھ میں بھی وہ تاثیر ہو جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ میں تاثیر تھی، میری زبان میں بھی وہ تاثیر پیدا ہو جائے جو اللہ نے اپنے اولیاء کاملین کو۔ اصل میں چونکہ میں خود بے عمل ہوں تو میری باتوں کا اثر کیسے ہوگا؟ ہم سارے کسی کو درست نہ کریں، اپنے آپ کو درست کرنا شروع کر دیں۔ میں اپنے آپ کو درست کرنا شروع کر دوں، آپ اپنے آپ کو درست کرنا شروع کر دیں۔ یقین جانیے کہ ہم ایک اسلامی معاشرہ اپنے گھر سے شروع کر لیں۔ ضروری نہیں کہ حکمران، اچھا حکومت اگر کہے گی نماز پڑھنی ہے تو تب ہم پڑھیں گے، ہم تو مسلمان، ہم پہ فرض ہے۔ اگر گورنمنٹ کہے گی کہ بے حیائی اور برے کاموں سے باز آ جاؤ پھر ہم نے آنا ہے، نہیں، ہمارے پاس تو گھر میں یہ دستور موجود ہے، اللہ کا قانون تو ہمارے پاس موجود ہے، اس کے اندر ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ دراصل ہم سارے باغی ہو چکے ہیں، اور پھر باغیوں کی سزا آج سے تقریباً میں نے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 تھی جس کے اندر میں نے آپ سب کو بتایا کہ اللہ کریم فرماتا ہے جب تم باز نہیں آؤ گے نا، باغی بن جاؤ گے، پھر اللہ فرماتا ہے کبھی کسی کے در پہ کبھی کسی کے در پہ، پھر تمہارا یہ حال ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرنی چاہیے۔ ابھی 14 اگست آ رہا ہے، جشن آزادی ہم مناتے ہیں، تو نوجوانوں سے بالخصوص میری یہ التماس ہے کہ اس دن جب آپ جشن آزادی منا رہے ہوں تو جشن آزادی کس لیے لی گئی تھی؟ بس اس کو سمجھ لیں، آزادی اس لیے لی گئی تھی، آزادی اس بیٹی کے لیے تھی کہ جس مسلمان کی بازار چلتی ہوئی بیٹی کو سکھ یا ہندو بری نظر سے دیکھتے تھے، اس بیٹی کو یہ آزادی دی گئی کہ تو اب ہندو اور سکھ کی نظروں سے آزاد ہے، تو اب مسلمانوں کی بیٹی ہے، اب تجھے ہندو اور سکھ کے سائے سے آزاد کر دیا گیا۔ لیکن کام ہم نے پھر وہی رکھے، ہماری بیٹیاں وہاں بھی غیر محفوظ تھیں، ہماری بیٹیاں یہاں بھی غیر محفوظ ہیں۔ اپنے ہی مسلمان بھائی، کالج کا ٹائم ہوتا ہے، اسکول کا ٹائم ہوتا ہے، یہی بچے، ایک بچہ جا رہا ہے پیچھے اس کی اپنی بہن بیٹھی ہوئی ہے، وہ دوسرے کی بہن کو دیکھ رہا ہے، ایک باپ اپنے پیچھے اپنی بیٹی کو بٹھایا اور دوسرے کی بیٹی کو وہ دیکھ رہا ہے۔ آزادی کا مطلب کیا تھا؟ آزادی کا مطلب یہ تھا کہ وہاں جو ہماری بیٹیوں پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا وہ یہاں نہ ہو،
اس ظلم سے آزادی دلا کے اب یہاں ہم نے وہی کام شروع کر رکھے ہیں۔ کیا کریں گے ہم؟ آزادی کس چیز سے تھی؟ آزادی یہ تھی کہ وہ ہمیں اسلامی رسومات، اسلامی عقائد و نظریات پہ کاربند نہیں رہنے دے رہے تھے۔ ہم نے یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا ہمارے بڑوں نے کہ یہاں رہ کے ہم اسلامی عقائد و نظریات کو اپنائیں گے۔ تو کیا ہم نے جس کے لیے آزادی حاصل کی تھی وہ کام ہم کر رہے ہیں؟ ہر بندہ اپنے آپ سے جواب پوچھ لے۔ اور جو نوجوان لڑکے ہیں ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے، پتہ نہیں اب ان کو کس زبان میں سمجھایا جائے۔ یہ تو ماں باپ ہے جو ان کو سمجھائیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے سکتا ہے۔ نہ یہ اسکول ٹیچر کی سنتے ہیں، نہ مسجد کے امام کی سنتے ہیں، نہ مسجد کے خطیب کی سنتے ہیں۔ اور ویسے حل یہ بڑا اچھا اللہ نے کیا ہے۔ بابا جی اشفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مائی گئی نا اپنے بیٹے کو لے کر، اس نے بابا جی میری بات نہیں مانتا لیکن آپ کو بڑا فالو کرتا ہے، آپ کو فالو کرتا ہے، آپ کے زاویہ پروگرام کو دیکھتا ہے لیکن میری بات نہیں مانتا، میرا نافرمان ہے۔ تو بابا جی فرمانے لگے، میں نے اس سے کہا کہ مائی تو بتا کہ تو اللہ کی فرما بردار ہے؟ نماز پڑھتی ہے؟ نہیں جی، کوڑ ہو جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی اب پانچ۔ آپ فرمانے لگے جب تو اللہ کی فرما بردار بن جائے گی نا، اللہ تیری اولاد کو تیری فرما بردار بنا دے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے۔ اب مجھے کل ایک میرے پاس خاتون آ گئی، میں بیمار تھا، قاری صاحب منت والی گل ہے، میرا پت گل نہیں مانتا، کوئی ادھا تھا تویز دو، میری گل مننی شروع کر دے۔ اب یہ کیا کرے بندہ؟ بھئی اللہ کے بندو، آپ اللہ کے فرما بردار تو بنو، اللہ آپ کی اولاد کو آپ کی فرما بردار بنا دے گا۔ تویزوں سے اگر لوگ فرما بردار ہونے لگیں تو عمران خان آرمی چیف کو فرما بردار نہ بنا لیتا؟ بتائیں مجھے، تویزوں سے اگر بندے فرما بردار ہونے لگے تو عمران خان فرما بردار نہ بنا لیتا تویز کے ذریعے؟ نواز شریف، شہباز شریف کو فرما بردار نہ بنا لیتا تویزوں کے ذریعے؟ وہ تویزوں سے بھائی کچھ نہیں ہوتا۔ تویز اصل یہی ہے، بس قرآن پاک یہ تویز ہے، اس کو پڑھو، اس پہ عمل کرو، یہ سب سے بڑا تویز ہے۔ تویزوں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ جس دور کے اندر پانی خالص نہیں ملتا، آپ کو تویز اصل کہاں سے ملیں گے؟ اصل تویز تو یہی ہے نا۔ تو اس تویز کو بس لے لو، اس تویز کو گلے میں ڈالو، تو یہ تویزوں سے کام نہیں ہونے والا۔ اولاد کو اگر فرما بردار بنانا ہے تو خود اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بنو، اللہ تمہاری اولاد کو تمہاری فرما بردار بنا دے گا۔ نوجوانوں، بچوں سے میری یہ گزارش ہے کہ 14 اگست والے دن باجوں سے جشن آزادی نہیں منانی، اپنی اپنی مساجد میں آ جائیں، صبح اٹھ کے تلاوت کلام پاک کریں، فجر کی نماز پڑھیں، تلاوت کلام پاک کریں۔ جو آزادی پاکستان کی تحریک میں مسلمان مومنین و مومنات، بزرگ، بچے، خواتین جو شہید ہو گئے، ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں، ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں آ کے۔ یہ ایسے نہیں وطن ملا۔ اور میری دادی جان تھی، بس آخری بات سن لیں، میری دادی کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں جب سکھ آ گئے ہمارے گھر، انہوں نے آ کے ہلہ بولا، تو ایک بیٹی تھی میری چھوٹی، تو دادی جان کہتی ہیں کہ انہوں نے 4 پائی کے نیچے اس کو رکھا اور اس اوپر سے دبا دی 4 پائی۔ وہ کہتے یا کلمہ چھوڑ دو یا بچے بچا لو، کہتی باقی سارا خاندان جو ہے وہ نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی۔ مطلب اس طرح کا ظلم انہوں نے کیا۔ اور پھر وہ اپنے ایک، میری دادی جان مجھے بتاتی ہوتی تھی کہ جب ہم آئے تو وہ کہتی ہے کہ ایک خاندان تھا، وہ ان کی بچیاں تھیں، تو سکھوں نے ان کی بچیوں کو پکڑنا چاہا تو ان 6 بچیوں نے کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی۔ انہوں نے کہا مرنا قبول ہے لیکن ان کے ہاتھ آنا قبول نہیں ہے۔ تو یہ وطن لینے کے لیے بڑی قربانیاں اس کے پیچھے۔ آپ بچے ابھی نوجوان ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ جشن آزادی کسے کہتے ہیں، آپ باجے نہ بجائیں، اپنی موٹر سائیکلوں کے سائلنسر کی آوازیں نہ نکالیں، بلکہ اس دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے یہ پاک وطن دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی عزت کا صدقہ مجھے اور آپ سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے وطن حاصل کیا تھا اس مقصد کے لیے ہم سب کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔